رجب کے مہینہ میں اللہ تعالیٰ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا، جس کو ہم معراج کہتے ہیں، شب معراج، لیلۃ المعراج، اور اس کے لیے اہتمام بھی کیا جاتا ہے عبادات کا، خیرات کا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت میں سے ایک چھوٹا سا نمونہ تھا کہ 3 کپڑوں میں اٹھایا اور سارے خلا کے پردوں کو چاک کروا کے 7 آسمان کے دروازے کھلوا کر سدرۃ المنتہا پہ جبریل کی بھی بس ہو گئی کہ اس کے آگے اتنا بھی اوپر گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا، تو اس سے اوپر آپ تشریف لے گئے، اور پھر عرش خوشی سے جھوم اٹھا، اہتز عرش الرحمن، عرش خوشی سے یوں جھوم رہا، خوشی میں انسان بے خود ہو کر جھومنے لگ جاتا ہے۔ تو اللہ کا عرش جھومنے لگا آپ کی آمد پر، اور پہلی ہستی ہیں جن کا قدم اللہ کے عرش پر پڑا، اور اللہ تعالیٰ اور اللہ کے محبوب کے درمیان جتنے نور کے پردے تھے اللہ نے سب ہٹا دیے، اور السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ تعالیٰ نے ایسا خوبصورت سلام پیش کیا۔ تو اللہ کے نبی پہ قربان جاؤں، انہوں نے اپنی امت کو بھی شریک کر لیا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ ہمارے اوپر بھی سلام ہو آپ کا، اور جو میری امت کے نیک لوگ ہیں ان پر بھی آپ کا سلام ہو، آپ کی رحمت ہو۔ تو معراج کا واقعہ اسباب کے خلاف ایک انتہائی عجب اللہ کی قدرت ہے، اور اس میں ایک چھوٹی سی بات عرض کروں کہ جب آدمی پس جاتا ہے نا اور کہتا ہے متی نصر اللہ، یا اللہ تیری مدد کہاں ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے الا ان نصر اللہ قریب، بے شک میری مدد قریب ہے، آ رہی ہے۔ یہ واقعہ طائف کے بعد پیش آیا ہے، جب آپ بے بس ہو گئے تھے، پتھر کھا کے شدید زخمی ہوئے، پھر آپ مکہ تشریف لائے تو باہر ٹھہر گئے، اندر آنے کی آپ کی سکت نہیں تھی، اور آپ نے زید ابن حارثہ کو اخنس بن شریک کے پاس بھیجا کہ مجھے پناہ دو، میں مکہ میں داخل ہونا چاہتا ہوں، تو اس نے انکار کر دیا، کہا میں نہیں پناہ دیتا۔ پھر اپنے سہیل ابن عمر کو پیغام بھیجا کہ مجھے پناہ دو، اس نے بھی انکار کر دیا۔ پھر ایک اور عرب کے سردار تھے، ان کو پیغام بھیجا، خال بن صفوان بن امیہ کو پیغام بھیجا کہ مجھے پناہ دو، تو انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ تو پھر آپ نے مطعم بن عدی کو پیغام بھیجا، ان کے بیٹے جبیر صحابی بنے، تو مطعم بن عدی کو پیغام بھیجا تو وہ آپ نے بچوں کو لے کر باہر گیا، اور اللہ کے نبی کو اپنے بیٹوں کے ساتھ لے کر مکہ میں انٹر ہوا، حرم شریف میں آ کے اعلان کیا آج کے بعد محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری پناہ میں ہے، انہیں کوئی ٹچ نہیں کر سکتا۔ ابو جہل نے کھڑے ہو کر کہا تم یہ اس کا کلمہ پڑھ کے کہہ رہے ہو یا اپنی سرداری کے زوم پر کہہ رہے ہو، اپنی سرداری کے بلبوتے پر؟ اور کہا نہیں، میں نے اس کا کلمہ نہیں پڑھا، جو اللہ نے مجھے سٹیٹس دیا ہے اس کی وجہ سے کہہ رہا ہوں۔ کہ پھر ٹھیک ہے، ہم ان کو کبھی ٹچ نہیں کریں گے۔ اس ملأ آدمی وعاء اشر من بطنہ، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز خواتین و حضرات، بچوں، بڑوں، میرے بھائیوں بہنوں، اور سبحان اللہ، اللہ کے صفاتی ناموں میں سب سے بڑے نام 2 ہیں، رحمان اور رحیم۔ سارے بڑے ہیں لیکن ان میں سب سے بڑے یہ 2 نام ہیں، الرحمن الرحیم۔ قرآن میں ایک ہی صورت شروع ہوئی ہے الرحمن سے، تو اس کو قرآن کی دلہن کہتے ہیں علماء، الرحمن۔ تو اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، ہمیں تسلی دینے کے لیے کہ میں رحمان و رحیم ہوں، چونکہ قرآن قانون بتائے گا، زندگی کا طریقہ بتائے گا، تو مجھے یاد کرنا میں رحمان و رحیم ہوں، کوئی سخت بات نہیں ہوگی۔
لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کوئی ایسی بات نہیں کہوں گا جو تم نہ کر سکو. ہاں نفس بگڑ جائے تو وہ تو اور بات، وہ اللہ کا انکار کر دیتے. یعنی قربان جائیں سورہ بقرہ کا جو آخر ہے اور سورۃ فاتحہ، ہمارے نبی نے فرمایا یہ اللہ نے مجھے عرش کے خزانوں سے یہ کلام دے. اس کو جبریل لے کر نہیں آیا، جبریل آئے ساتھ ایک فرشتہ آیا اسپیشل یہ دو کلام لے کر، للہ ما فی السماوات سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین اور سورۃ فاتحہ. سورۃ فاتحہ سارے قرآن کا خلاصہ ہے، ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ قرآن ہے، اور قرآن کا خلاصہ سورۃ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری بندگی اور تجھ سے مانگنا. میں تو جہالت کا دور ہے، قبروں گرے پڑے ہیں، پیروں کے سب پاؤں میں پڑے پڑے ہیں، سائیں تسی سب کچھ کر سکتے ہو، کوئی اللہ کے سوا بھی کچھ کر سکتا ہے؟ کوئی جسے جس وقت پکارو اسی وقت جواب دے، وہ تو صرف اللہ ہے اور تو کوئی نہیں. جو پیدا بھی ہوا، جو مر بھی گیا، وہ کیسے حاجت روا ہو سکتا ہے؟ وہ صرف اللہ ہے. میں نے کہا الرحمن ہوں الرحیم ہوں، تم پر کوئی مشکل نہیں ڈالوں گا. اور آگے سنیے، وہ پچھلا مضمون چھوڑ دیتا ہوں پھر بات لمبی ہو جائے گی. اللہ نے ہمیں دعا کیا سکھائی، دعا کیا سکھائی؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، یا اللہ کبھی جان بوجھ کے غلطی ہوگی، کبھی بھول چوک سے ہوگی، میری پکڑ نہ کریں. اللہ کہہ رہا ہے کہ اے منگو میرے کو. آپ کے پاس کوئی ڈاکٹر آئے کہ جی کبھی گڑبڑ جان بوجھ کے ہوگی، کبھی غلطی سے ہوگی، لیکن مجھے نکالنا نہیں، کیا خیال ہے؟ خود آپ پہ چلان ہو جائے گا میاں ادریس کا. تو وہ شہنشاہ کہہ رہا ہے میں قربان جاؤں، کہہ رہا مجھ سے مانگو. پیچھے جو مضمون ہے نا اس میں ہے اطاعت کا حکم ہے، سمعنا و اطعنا، یا اللہ مان لیا، سر جھکا لیا. تو اب اس میں کوئی مشکل نہ ہو تو اللہ کہہ رہا ہے منگو. لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، مواخذہ ہوتا ہے کہ پوچھ گچھ بھی نہ کرے، پوچھ گچھ کر کے چھوڑ دے اس کو، وہ مواخذہ میں آ جاتا ہے، وہ پکڑ میں آ جاتا ہے. لا تؤاخذنا، یا اللہ نہ پوچھی تو نہ بلاویں. ان نسینا کبھی بھول کے ہوگا، اور اخطانا کبھی خطا ہوگی، جان بوجھ کے ہوگی. بتاؤ یہ شرط کے ساتھ کوئی کہیں نوکری کر سکتا؟ اگلی سنو، ربنا لا تحملنا، ربنا لا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا. سبحان اللہ، یا اللہ جو پہلوں کو تو نے اوکھے اوکھے حکم دیے تھے ہمیں نہ سنائیں، ہمیں سوکھے سوکھے سنائیں. ایک مراسی بیمار ہو گیا، بخار ہو گیا، نام تھا اس کا ایوب. ہفتہ بخار نہیں لتھا، وہ آخر لگا یا اللہ بھلی تو نہیں پائے گئے، میں ایوب نبی نہیں، ایوب میراسی ہاں، میرا بخار تھا لے جا. تو اللہ نے میں قربان جاؤں، کہہ رہا ہے یہ مانگو کہ آپ سے آ کر کوئی ڈاکٹر جی جو کام مشکل ہونا وہ نا مجھے بتانا، سوکھے سوکھے کام بتانا. تو اسے کہو گے اور آ جانا پہ بارودے چڑھ جا. اور اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو، میں قربان جاؤں کہ یا اللہ جو تم نے پہلوں کو بڑے مشکل حکم دیے تھے نا وہ نہ ہمیں دینا، سوکھے سوکھے دینا. بات تو مکمل ہوگی نہیں، اور مانگو کیا؟ ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا به، یا اللہ چاہے کم سوکھا ہی ہوئے اور میں نہ کر سکا وہ بھی نہ آکھیں. اب بتاؤ اس سے زیادہ کیا اپنے رب کی رحمت بتاؤ. اس لیے آپ نے کہا یہ عرش کے خزانوں میں سے کلام ہے. اور اس کے بعد اتنی چھوٹ لے کر پھر تو اس کو ڈیلی ویجز پہ بھی کوئی نہیں رکھتا، پر چلو آپ ڈیلی ویجز پہ رکھ لیں، لیکن آگے جب تنخواہ کا معاملہ ہے تو اللہ کہتا مانگو، صلہ مانگو، تنخواہ مانگو. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. جو فرسٹ آیا ہو کسی بھی امتحان میں اس کو جیسے فل پروٹوکول دیا جاتا ہے، دعا میں اللہ نے فل پروٹوکول دیا ہے کہ میں نے خود ہی تمہیں یہ چھوٹیں دی ہیں، اب تم کہیں ڈر نہ جانا کہ پتہ نہیں کچھ ملے گا بھی صحیح کہ نہیں. مانگو واعف عنا. پہلا کام یہ ہے کہ ہمارے گناہوں کا نشان مٹا دے. نشان مٹانے کو عفو کہتے ہیں، نشان مٹانا اس کو عفو کہتے ہیں، معافی نہیں کہتے، نشان مٹانا. کہ پہلا کام یہ کر کہ یہاں جو کچھ لکھا گیا نا پٹھے پاسے انہوں مٹا دے. واغفر لنا، دوسرا یہ کر کہ ہمیں معاف کر دے. تیسرا یہ کر ورحمنا، سنو جنت ہی دے. اور شاید تمہارے دلوں میں یہ بات آ گئی ہو ڈھیر مانگ لیا ہے، کہتے ہیں کم الٹا نہ ہو جاوے، تو تسلی کے لیے ایک جملہ انت مولانا، تو ہی تو ہمارا مولا ہے، تجھ سے نہ مانگے تو اور کس سے مانگے. چلو ایک اور بھی مانگ لو،
पूरी सिर्फ जन्नत पे तुम्हारा गुजारा नहीं होगा, दुनिया में भी इज्जत चाहिए। फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, हमें दुनिया में कुफार पे इज्जत अता फरमा। सुभान। तो अल्लाह से जुड़ने के बगैर रूह मुकम्मल नहीं, और खाने के एहतियात के बगैर जिस्म मुकम्मल नहीं, मेडिसिन से नहीं ये मुकम्मल होता। तो रूह को अल्लाह से जोड़ना है, उसके लिए किताबुल्लाह है और रसूलुल्लाह है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, अगर दावा करते हो कि हमें अल्लाह से बड़ा इश्क है तो मेरी गुलामी में आओ। अल्लाह कह रहे हैं, इनसे कहो कि मेरी गुलामी में आओ, मेरे बन के दिखाओ। युहब्बुकुमुल्लाह, फिर मैं तुमसे प्यार करूंगा। तो वाहिद हमारे नबी हैं जिनकी पूरी जिंदगी पैदाइश से वफात तक महफूज है। यानी एक मामूली सी बात, जब आप किसी को बुलाते थे, जैसे मर्जी बुलाएं, लेकिन हदीस में आता है जब आप किसी को बुलाते थे तो ऐसे करके बुलाते, ऐसे नहीं करते थे। कितनी छोटी बात, ऐसे नहीं करते थे, ऐसे करते। उंगली उठाना एक ऐब समझा जाता है, आप ऐसे करके बुलाते थे। इतनी छोटी छोटी बातें भी लिखी पड़ी। जब आपको कोई बुलाता था इधर से या रसूलल्लाह, तो आप ऐसे नहीं करते थे। अब ये साथी खड़ा है, ये मुझसे कहे मौलवी साहब तो मैं इतना ही करूँगा, इधर वाला कोई कहे मौलवी साहब तो मैं इतना करूँगा। और जब मेरे नबी को कोई बुलाता था या रसूलल्लाह, तो आप ऐसे करते थे, पूरा सीना देते थे, गर्दन नहीं। इधर से कोई बुलाता या रसूलल्लाह, तो आप ऐसे करते। पीछे से कोई बुलाता तो फुल मोड़ के उसके तरफ फिर कर कहते थे जी फरमाइए। मैंने आपको एक छोटी सी मिसाल दी कि मेरे नबी की जिंदगी का एक एक जर्रा लिखा पड़ा है। कोई नबी ऐसा नहीं है जिसकी जिंदगी इस तरह महफूज की गई हो। आपकी चाल कैसी थी, आपकी रफ्तार कैसी थी, आपका मामला कैसा था, आप घर में कैसे थे, आप बाहर कैसे थे, आपने शादियां क्यों की, जिंदगी समझाने के लिए। क्योंकि सबसे मुश्किल रिश्ता खामिद और बीवी है, इसे निभाना सबसे मुश्किल होता है। तो आपने कहा देखो मुझे औरतों की कोई ख्वाहिश नहीं है, मैंने जहां शादी की, जहां बेटी की शादी की, अल्लाह की वही आई, फिर मैंने कदम उठाया। वरना 25 साल का नौजवान 40 साल की बेवा औरत से शादी कर सकता है। आज किसी 25 साल के बच्चे को उसका बाप का पुत्र है, 40 साल की बेवा है, तेरी शादी करनी, वो तो कराची दौड़ जाएगा। तो आपने 25 बरस 40 साल की औरत के साथ गुजारा। जब उनका इंतकाल हुआ, आपकी उम्र 50 साल हुई, तो 10 शादियां कर ली। जिंदगी समझाई, घर में जिंदगी, मियाँ बीवी का निबाह बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये खूनी रिश्ता नहीं होता है, एक बोल पे बनता है, एक बोल पे टूटता है। तो ये सबसे मजबूत तरीन और अहम तरीन रिश्ता है कि इससे रिश्ते जन्म लेते हैं। ये पहला रिश्ता आदम और हव्वा का कायम हुआ, खामिद और बीवी का कायम हुआ। अल्लाह नाल 3-4 पुत्र भी बना के दे देंदा, वो बड़ी मुश्किल है, कुन फयकून ही करना है। नहीं, औलाद पहले माँ बाप, पहले मियाँ बीवी बनाया, फिर औलाद दी। और अजब मेरे नबी की शान है, जब वो निकाह हो गया जन्नत में, तो अल्लाह ने कहा महर दो, आदम हवा को महर दो। महर क्या चीज़ है? ये किसी की बेटी की कीमत नहीं है, चाहे झोंपड़ी वाला हो चाहे महल वाला हो। ये एक अलामत है कि जब तक ये निकाह बाकी है, ये लड़का इस लड़की के खर्च का जिम्मेदार होगा, कमाना इसके जिम्मे नहीं होगा, कमाना इस लड़के के जिम्मे होगा। ये महर इसलिए है। तो उन्होंने पूछा जी क्या महर दूं? फरमाया तेरी नस्ल में मेरा आखिरी नबी आएगा, उस पर एक दफ़ा दरूद पढ़ दे, ये महर है। कम अज़ कम दिन में 300 दफ़ा तो चलते पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही पढ़ लो, तो ये कसरत से दरूद वाला बन जाएगा। जो 300 दफ़ा पढ़े कसरत से दरूद वाला है, और जो कसरत से दरूद पढ़ते हैं उसकी तो कोई हद नहीं, लेकिन 300 से वो कसीर में आ जाता है, जैसे 33 नंबर से पास होने वालों में आ जाता है। आपने कहा मैं उनकी शफात करूंगा क़यामत के दिन। अपने नबी को पढ़ो, उनकी ज़िंदगी पढ़ें। किसी भी इल्म से इंसान नहीं बनता सिवाय इल्म नबूवत और दरे रिसालत पर सर झुकाने के बगैर इंसान नहीं बनता है। एक दफ़ा एक बद्दू आया, कहने लगा मोहम्मद आप कभी बदतमीजी का जवाब बदतमीजी से नहीं देते। आपने कहा लब्बैक, वरना आप कहते हो मैं नबियों को मुंह संभाल के बात कर। लब्बैक। कहा तेरी 3 बातें बड़ी अजीब हैं, समझ नहीं आती। आपने कहा क्या? तो कहता है हम प्यो दादा का दीन छोड़ के तेरा दीन कबूल कर लेंगे। क्यों? हम क्यों छोड़ेंगे? अच्छा और? तो कहता है रोम भी फतह हो जाएगा, ईरान भी फतह हो जाएगा, ऐ जड़े बैठे हो ए फतह करने, कपड़े पूरे नहीं, जुती कोई नहीं, रोटी कोई नहीं, इन्हें फतह करना है, सुपर पावर ईरान और रोम। हमने कहा अच्छा और? तीसरा तो कहता है मर जाएंगे, मिट्टी हो जाएंगे, फिर उठ जाएंगे। भला आज तक कोई कब्र से उठी के आया? तो आप मुस्कुराए। आपने कहा लाल हयात ततूल बिक। जिसको भी आपने ये जुमला बोला उसकी उम्र बड़ी लंबी हुई। आपने कहा लगता है तेरी उम्र लंबी होगी।
تو ایک دن تو دیکھے گا یہ سارا عرب میرا کلمہ پڑھے گا، اور ایک دن تو دیکھے گا روم اور ایران فتح ہو کے مدینے میں آئیں گے، اور باقی رہے گی تیسری بات مر کے اٹھنے کی، تیرا یہاں سے ہاتھ پکڑوں گا اور تجھے یاد دلاؤں گا تیسری گل ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ وہ کہنے لگا میں نہیں مانتا، واپس چلا گیا۔ تو جب فتح مکہ ہوا سارا عرب کلمہ پڑ گیا، کہنے لگا بھائی ایک گل تو ہو گئی، حضرت عمر کے زمانے میں روم بھی فتح ہو گیا، ایران بھی فتح ہو گیا، کہنے لگا بھلیا لوکا دوئی بھی ہوگی کہ جائیں تری نہ ہو جائے، چل جا کے کلمہ پڑھ۔ تو اپنے گاؤں چھوڑ کے آیا، حضرت عمر کا دور تھا اور اس نے کلمہ پڑھا۔ وہ جب کبھی حضرت عمر کی مجلس میں آتا تو حضرت عمر کھڑے ہو جاتے، وہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران اور عمر جس کو دیکھ کے شیطان بھی راستہ بدل لیتا ہے، تو سارے لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں، معمولی جہا بندہ ہے یہ دباس سے امیر المومنین کھڑو جانے کی چکر ہے۔ تو ایک دن وہ فرمانے لگے میں تمہاری آنکھوں میں سوال دیکھتا ہوں کہ میں اس کے لیے کیوں کھڑا ہوتا ہوں؟ جس دن یہ مجلس میں آیا تھا اس دن میں بھی اس مجلس میں موجود تھا، تو اسے میرے نبی نے کہا تھا قیامت کے دن تیرا ہاتھ پکڑ کے یاد دلاؤں گا، اور اس دن جس کا ہاتھ میرے نبی نے پکڑ لیا جنت میں پہنچائے بغیر نہیں چھوڑیں۔ تو اید کلتا سرٹیفکیٹ ہے جنت دا، اس لیے میں اس کی عزت کرتا ہوں۔ تو اپنے ہاتھ چھڑا لو اور حبیب کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، اپنی زندگی پہ ٹھپا لگا لو محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر ہوگا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین مخلوق پیدا فرمایا ہر لحاظ سے، بشرط ہے کہ یہ دو باتیں اس کے اندر ہوں۔ اور پھر جیسے جسم میلا ہو جاتا ہے تو ہم نہا لیتے ہیں، تو اگر روح پہ کوئی داغ لگ جائے تو اللہ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، توبہ کرو میں معاف کر دوں گا، جتنی دفعہ توبہ ٹوٹے توبہ کر لو میں صاف کر دوں گا، نشانی مٹا دوں گا۔ آخری یا ایھا الذین، قرآن میں 89 دفعہ آیا ہے یا ایھا الذین آمنو، آخری جو آیا ہے 28ویں پارے میں یا ایھا الذین آمنو توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہو، جب بھی توبہ کرو گے تمہارے گناہوں کو نشان بھی دھو کے رکھ دے گا، تکفیر صاف کر دینا، ایک مطلب اس کا یہ بھی۔ اور پھر خود حدیث میں فرمایا میرے نبی نے کہ اللہ کہتا ہے یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو پہنچا دے، کوئی کر سکتا ہے؟ آسمان تو آج تک دیکھا ہی نہیں گیا، اور ناممکن بات کی میرے اللہ نے، حدیث قدسی ہے، اتنے گناہ کر عورت یا مرد کہ آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر آدھی زبان سے کہ یا اللہ معاف کر، تو میں سارے معاف کر دوں گا، ولا ابالی، کہ مجھے پرواہ کوئی نہیں، کیوں پرواہ کوئی نہیں، کہ تمہارے گناہوں سے میں چھوٹا نہیں ہوتا، تمہاری نیکی سے میں بڑا نہیں ہوتا، تو تم اتنے بھی گناہ کر کے توبہ کرنے آؤ گے تو میں معاف کر دوں۔ تو روح کو دھونے کا بھی انتظام ساتھ ہے، داغ دھبے تو لگیں گے، آخر ہم نفس کے پتلے ہیں۔ اور پھر میں سبحان اللہ، کوئی آپ سے ناراض ہو، وہ آپ سے معافی مانگنا ہے تو آپ کریں گے آؤ جی آؤ جی، یا منہ موڑ کے ادھر چلے جائیں گے۔ میں نے کبھی نہیں محسوس کیا، میں پھر بھی سلام کرتا ہوں۔ تصل من قطعک، میرے نبی نے کہا جو توڑے اس سے جوڑ۔ تو طریقہ تو یہ ہے کہ ناراضگی ہو تو منہ بندہ پہلے پاسے کر لینا، بیوی منہ پرا کر لیندی، خامن منہ پرا کر لینا، ماں باپ منہ موڑ لیتے۔ اور میرا اللہ کیا کہتا ہے من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جو مجھے منانے کے لیے آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ جیسے بھی آپ لوگ کھڑے تھے میرے استقبال میں تو اللہ کہتا میں اس گناہ گار کا استقبال کرتا ہوں کہ آ جا میرا بندہ، میں تو انتظار میں تھا کہ تو توبہ کرے، ہماری دوستی قائم۔ ما لم یغرغر، ہاں جب یہاں روح اٹک جائے گی پھر توبہ نہیں ہے، اس سے پہلے دروازہ کھلا ہے۔ تو میرے بھائی بہنوں، یہ میں نے 2 آیتیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں جو ساری آپ کی میڈیکل لائن سے ہیں، بلکہ ہر انسان کی لائن سے ہیں، کہ وہ جسمانی طور پر بھی اچھا ہو، اس کے لیے اس کی غذاؤں کا استعمال، اور خاص طور پہ جو حرام ہے، ایک حرام ہے شراب ہے، سور ہے، ایک حرام ہے کہ رشوت ہے، بدعنوانی ہے، اور 2 نمبری ہے، اس سے بھی حرام ہو جاتا ہے۔ یہ جسم کو کبھی بھی پنپنے نہیں دیتا، حرام کھا کے کبھی کسی کی نسل نہیں بنی نہ سنوری۔ ایجوکیٹ کریں اپنے آپ کو بھی، اپنے مریضوں کو بھی، اور اس روح کو اللہ سے جوڑیں قرآن کے ذریعے اور نبی کی سیرت کے ذریعے۔ قرآن کو پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، مکی صورتوں کو پڑھیں، اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، اللہ کیا کہتا ہے،
قریش نے کہا، آخری بات کر رہا، یار ہمیں تو اپنی پیڑھیاں یاد ہیں، کیونکہ ان کو اپنی پیڑھیاں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال تعالی کلوا واشربوا ولا تسرفوا، وقال تعالی یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما ملأ آدمی وعاء اشر من بطنه، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز خواتین و حضرات، بچوں، بڑوں، میرے بھائیوں بہنوں، جیسے ہمارے یہاں مراسی ہوتے ہیں، ہمارے جو قدیم پنجاب کے ذمہ دار ہیں، ہمارے مراسی ہوتے ہیں جو ہماری پیڑھیاں ہم سے بھی زیادہ جانتے ہیں. وہ ان کی تعریف کر کے انہوں نے قبراں بھی مٹ مٹا گئیاں، پھر انہوں نے سرداریاں گڈ کے ساڑھے کول پیسے بھی لے جاندے ہیں، دانے بھی لے جاندے، بیماری کا علاج بھی ہوتا ہے، بچیاں دیا شادیاں بھی ہوندی ہیں. اب عام طور پر تو ذمہ داروں نے یہ سلسلہ چھوڑ دیا ہے، میں نے باقی رکھا ہوا ہے. میں نے اپنے مراسیوں سے اب تک وفا کی ہوئی ہے اور اللہ مجھے توفیق دیتا رہے. تو وہ پیڑھیاں سے میرے نبی کا نسب نامہ آدم تک محفوظ ہے، وہ تو آپ کا معجزہ ہے، ورنہ تو عدنان کے آگے تو کسی کو کچھ پتہ نہیں. لیکن میں آپ کو برکت کے لیے سناتا ہوں. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن ذیشان بن عیسر بن اقنات بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن یرد بن ملح الایل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام. یہ صرف ہمارے نبی کا معجزہ ہے، باقی عدنان تک ہی سارے جاتے ہیں. تو وہ کہنے لگے ہمیں تو اپنے پیو دادے کا پتہ، اپنے رب کا نسب تو بتا، تیرے رب کا نسب کیا ہے؟ تو سورہ اخلاص اتری، 4 آیات. جبریل کے ساتھ لاکھوں کروڑوں فرشتے اترے ان 4 آیات کے لیے. قل، میرے نبی کہیے، ہوا، وہ جس کے بارے میں پوچھ رہے ہو، اللہ، اس کا نام ہے اللہ، اور وہ کیسا ہے؟ الاحد، اکیلا، ایک نہیں، اکیلا. ایک کا 2 بنتا ہے، اکیلا پہ 2 نہیں بن سکتا. فارسی میں صحیح معنی ہے اس کا یکتا، اردو میں ایسا طاقتور لفظ کوئی نہیں. وہ اکیلا ہے، احد. تو گزارا کیسے کرتا ہے اکیلا؟ اللہ الصمد، وہ اللہ ہر چیز سے بے نیاز ہے. زمان و مکان سے جو بے نیاز ہو، اور کھانے پینے سے بے نیاز ہو، سونے جاگنے سے بے نیاز ہو، موت بیماری سے بے نیاز ہو، سبحان اللہ. اس کا نام ہے اللہ. ہمارے بر صغیر میں کہتے ہیں خدا. خدا فارسی کا لفظ ہے، کسی نے بنایا تھا، صحیح ہے، جسے کسی نے نہ بنایا ہو. لیکن جب آپ اللہ کہتے ہیں تو اللہ نے یہی نام اپنا رکھا ہے، اور اس میں 99 صفات ساری آ جاتی. اللہ الصمد، کسی کا محتاج نہیں. اچھا، وہ کیسے محتاج کیسے نہیں؟ کہ لم یلد ولم یولد، نہ اوپر کوئی سلسلہ ہے نہ نیچے، نہ اس کا کوئی بیٹا بیٹی بیوی، نہ باپ دادا پردادا، تو اس کی محتاجی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو کا کچھ اور سمجھاؤ. نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کی کوئی مثال ہی کوئی نہیں. تو سمجھایا کیسے جائے؟ بھائی یہ سمجھو کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے. یہ جب اللہ سے تعلق تھا تو امت عزت پر تھی. تو میری گزارش ہے کہ قرآن پڑھیں، سیرت پڑھیں، 5 وقت نماز کا اہتمام کریں. نماز قضا نہیں ہونی چاہیے. میرے نبی کی آخری وصیت تھی نماز نماز نماز. یہ کہتے کہتے آپ اللہ کے پاس چلے گئے. اور مریضوں کے ساتھ ہمدرد بنیں، ان کو کمائی کا ذریعہ نہ بنائیں. رزق حلال ہے، آپ مشورہ دیتے ہیں، فیس لیتے ہیں، لیکن لالچ میں نہ پڑیں.
یہ لیبارٹریوں سے بھی آپ کے سلسلے جڑے ہوتے ہیں، اتنے پرسنٹ ساڑھا آتے، اتنے پرسنٹ ساڑھا آتے، اور یہ جو ہیں دوائیوں والے، انہوں نے ڈاکٹروں کو خریدا ہوتا ہے، یہ لیبارٹریوں والوں نے خریدا ہوتا ہے، تو ڈاکٹر تو نہ رہے گا نا، بکاؤ مال ہو گیا۔ سب ڈاکٹر بن کے دکھاؤ، اللہ سے صلہ لو، رزق حلال تھوڑا بھی کافی ہوتا ہے، اور اس ہینکی پھینکی کا رزق کبھی کافی نہیں ہوتا، ہمیشہ آدمی بھوکا رہتا ہے۔ اور قرآن پڑھو اور اپنی ڈیوٹی کو ایمانداری سے ادا کرو، اپنے بچوں کو گھر میں ٹائم دو۔ میں وہاں پریسٹن میں تھا تو میرے ہیڈک کے لیے مجھے لے گئے نیورولوجسٹ کے پاس، اتوار کا دن تھا، میں نے کہا تو اتوار ہے کہ یہ چھٹی نہیں کرتے، تو 2 ڈاکٹر تھے پاکستانی، تو وہ مریض اٹینڈ کر رہے تھے، مجھے بھی اٹینڈ کیا، میڈیسن لکھی۔ میں نے کہا آپ سے ایک بات پوچھنی ہے، 5 دن تو آپ جاب کرتے ہیں، 2 دن آپ کے جو فارغ ہوتے ہیں یہ آپ کلینک کرتے ہیں، تو بچوں بیوی کو کب ٹائم دیتے ہیں؟ کہا یہ تو کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر آپ نے اصل سودا تو ضائع کر دیا، اگر آپ نے بچوں کو ٹائم نہ دیا تو یہ تو بے دین نہیں ہوں گے، اسلام چھوڑ جائیں گے۔ تو یہ آپ کا ظلم ہے اپنی اولاد پر کہ آپ اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے رہے۔ اب سب سے قیمتی سرمایہ تو اولاد ہے۔ میرے نبی سے بڑا کوئی ذمہ دار، بڑی سب سے بڑی نبوت، سارے عالم کا بوجھ سر پہ، روزانہ حسن حسین کے لیے ٹائم نکالتے تھے علیہم السلام۔ میری جنت کے پھول، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے دل کا سکون، ان سے کھیل رہے ہوتے تھے۔ امام حسن کو سامنے بٹھایا ہوا تھا، 2 جہان کی سرداری کعبہ قوسین، ایسے زبان باہر نکالتے تو وہ ایسے پکڑتے، تو جب وہ جھپٹا مارتے تو آپ منہ بند کر لیتے، پھر آپ ہنسنے لگتے، پھر آپ زبان ایسے نکالتے، وہ پھر جھپٹا مارتے، آپ پھر منہ بند کر لیتے۔ یہ کھیل حسن سے ہو رہا ہے۔ ایک دفعہ کبھی آپ صرف چادر اوڑھ لیتے تھے، اوپر بھی چادر نیچے بھی چادر، جب حسن علیہ السلام پیٹ پر بیٹھے تھے تو انہوں نے پیشاب شروع کر دیا، آپ ہلے نہیں، سارا پیشاب ان کا پیٹ پہ برداشت کیا۔ مجھے نہیں یاد، میرے 5 بچے، ایک تو اللہ نے لے لیے، کہ کسی کا پیشاب مجھے محسوس ہوا ہو میں اس کو لے کے کھڑا رہوں، فوراً میں یا منجی تے سٹے یا نوکر نو دیتا، اور میرے نبی نے سارا پیشاب حسن کا اپنے پیٹ پہ برداشت کیا۔ جب فارغ ہو گئے پیشاب سے تو ان کو ایک طرف کے اور آگے پانی سے اپنے بدن کو دھو لیا۔ اپنے بچوں کو، بیویوں کو ٹائم دیا ہے، حسن سلوک کیا ہے، اظہار محبت کیا ہے۔ جب آپ نفروں سے فارغ ہوتے تو ہم عائشہ بھی اٹھ کے بیٹھ جاتی، پھر فجر کے اذان تک دونوں میاں بیوی آپس میں پیار محبت کی باتیں کرتے تھے۔ تو اس موبائل نے تو زندگی برباد کر دی ہے۔ اولاد میں، میاں بیوی میں، ماں باپ میں جو ایک آئی کانٹیکٹ ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ آئی کانٹیکٹ نہ ہو تو بلوٹوتھ آن نہیں ہوتا ہے، بلوٹوتھ آن نہ ہو تو ڈیٹا شفٹ نہیں ہوتا ہے۔ یہ فیصل آباد کی بات ہے۔ ہمارے پوتیاں پڑھتی ہیں کسی اسکول میں، مجھے تو اسکول کا بھی نہیں پتہ، تو وہ ان کی ٹیچر ایک پیپر دیکھ رہی تھی اور پیپر دیکھتے دیکھتے رونے لگی، تو اس سے خاوند نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ تو اس نے پیپر آگے کر دیا، تو اس پہ لکھا ہوا تھا کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں، ایک سوال تھا، چھوٹے بچے نرسری کے۔ تو اس نے لکھا تھا آئی وانٹ ٹو بی اے اسمارٹ فون۔ تو وہ کہنے لگا اس کا خاوند، تو اس میں رونے کی کیا بات ہے کہ یہ تیرا میرا بیٹا ہے، اس نے لکھا ہے، اور آگے اس نے ڈیٹیل دی ہے کہ مجھے اتنی توجہ نہیں دیتے میرے ماں باپ جتنی اپنے فون کو دیتے ہیں۔ تو یہ مائیں بیٹھی ہیں، باپ بیٹھے ہیں، یہ ضرورت کی چیز ہے۔ میرا سیانو پتر ڈھیا انہوں چوم چوم کے مار چھڑے، یہ ضرورت کی چیز ہے، اس کو استعمال کرو، لیکن گھر جا کے اس خبیث کو بند کر دو۔ جب بچے ہوں، میاں بیوی بیٹھے ہوں، ماں باپ بیٹھے ہوں، اس کا استعمال نہیں ہے، آپ کا تعلق کمزور ہو جائے گا، محبتیں کم ہو جائیں گی۔ ہمارے نبی اظہار محبت کرتے تھے بیویوں سے، ہمارے یہاں تو عیب سمجھا جاتا ہے، اور عرب میں تو بہت بڑا عیب تھا بیویوں سے اظہار محبت۔ لیکن آپ کہہ رہے ہیں عائشہ مجھے جب سے پتہ چلا تو جنت میں میری بیوی ہے مجھے موت اچھی لگنے لگی، حالانکہ جو قاب قوسین ہو اور اللہ کو دیکھ چکا ہو اس کے لیے تو جنت بھی کوئی شے نہیں، لیکن اما عائشہ کی دلداری کے لیے مجھے تو موت ہی اچھی لگ رہی ہے جب سے مجھے پتہ چلا تو جنت میں میری بیوی ہے۔ پوری ایک فل پیکج دے کر گئے ہیں زندگی کا۔ میں گھنٹے سوا گھنٹے میں آپ کو کیا کیا بتاؤں اور کیا کیا چھوڑوں۔ بہرحال اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے، فرائض کا اہتمام کریں۔ اور ایک حدیث سناتا ہوں آخر، میرے نبی نے کہا 4 کام کر لو سارے رستہ سدھ ہے، 4، صرف 4، لائن کلیئر، سگنل آن، گاڑی موو کرے گی۔ صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، کبھی جھوٹ نہ بول، حفظ و امانت، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا، 2 نمبری نہ کرنا،
دیانتداری سے کرنا. حسن و خلیقتن، اپنے اخلاق اچھے رکھنا، اس زبان سے کسی کو ڈسنا نہیں، اس سے محبت کا بول نکلے، زہریلا بول نہ نکلے. عفت فی تہمتن، رزق حلال کمانا، حرام نہ کمانا. HR کم کر لو، ساری لائن صاف. 10 لاکھ حدیثوں کا خلاصہ ہے یہ حدیث. 4 باتیں: سچ بولو، جھوٹ نہیں، دیانتداری، فراڈ نہیں، اچھے اخلاق، بد اخلاقی نہیں، رزق حلال، حرام نہیں، تو دنیا بھی آپ کی، جنت بھی آپ کی. اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی توفیق دے. السلام علیکم. قدر حال سنگین ہو گیا تھا، اور کبھی آسمان کے فرشتے نہیں روئے سوائے 2 جگہ. ایک دفعہ جب ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو الٹا لیٹایا اور چھری ہاتھ میں اور سر کے بال ہاتھ میں اس طرح، اور یوں آسمان کو دیکھ کے کہا یا اللہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کہ میرے دل میں اسماعیل کی محبت آ گئی ہے. اس پر آسمان کے فرشتے زار و قطار روئے تھے. اور ایک جب ہمارے نبی کو پتھر پڑے اور پڑھتے پڑھتے بے ہوش ہو کے گر گئے، اس وقت 7 آسمان کے فرشتے روئے تھے. اور پھر ملک الجبال حاضر ہوا، یا رسول اللہ اجازت ہو تو ان کو ایسے پیس کے سرما بنا کے رکھ دوں، ان اطبق علیہم الاخشبین. آپ نے کہا نہیں، لا اللہ ان یخرج من اصلابہ من یوحد اللہ. نہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نسل میں ایسے پیدا کرے گا جو اللہ کی توحید کو ماننے والے ہوں گے. اس تکلیف کے بعد یہ سفر ہوا کہ 27 رجب کو جبرائیل آئے، آسمان سج چکے ہیں، اور ہماری یعنی زبان میں یا ہمارے رواج میں کہ یا رسول اللہ استقبال کے لیے قطاریں لگ گئی ہیں. آپ ان کو لے کر گئے. آپ ام ہانی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے آپ، تو وہاں سے حتیم میں لے گئے، آپ کا سینہ چاک کیا. دوسرے فرشتہ وہ پانی لایا زمزم کا، اس سے آپ کے سینے کو صاف کیا، پھر دل باہر نکالا، اس کو چیرا، اسے صاف کیا، اور پھر دوبارہ دل کو رکھ دیا، سینے کو بند کر دیا. اب یہ سارا کچھ اپنے ہوش میں دیکھ رہے تھے. پھر وہاں سے براق پہ سوار ہوئے. براق گدھے سے بڑا قد، خچر سے چھوٹا قد والا ایک جانور تھا، جس پر آپ کو سوار کرایا گیا. اور وہ تھوڑا مستی کرنے لگا تو جبریل بولے تو یہ پتہ ہے تیرے اوپر کون سوار ہیں؟ تو اس کے ساتھ ہی وہ ایک دم سر نیچے کر گیا. اور پھر وہاں سے پرواز کی بیت المقدس، اور وہاں آپ نے 2 نفل پڑھے اور ان کو وہیں چھوڑ دیا، اس کو براق کو وہیں چھوڑ دیا. وہاں سے پھر سفر شروع ہوا اللہ کی طرف. اس سفر کو اللہ نے یوں بیان کیا: سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع العلیم. تو اس میں اہل علم کے لیے بڑا خوبصورت نقطہ بھی میرے ذہن میں ہے کہ یہ قرآن کی پہلی صورت ہے جو سبحان مصدر سے شروع ہو رہی ہے، سبحان الذی. پھر اس کو آگے لے جا کر اللہ تعالیٰ نے مصدر کے بعد فعل ماضی ہوتا ہے تو سبح للہ ما فی السماوات والارض کے ساتھ شروع کیا. تو مصدر آیا، ماضی آیا، ماضی کے بعد مضارع ہوتا ہے، فیوچر ہوتا ہے، مستقبل ہوتا ہے. تو یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. پھر اس کے بعد امر کا صیغہ ہوتا ہے تو سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی. یہ قرآن کا اعجاز ہے، قرآن کی خوبصورتی ہے، قرآن کی بلاغت ہے. سبحان، سبح، یسبح، سبح. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی پاکیزگی کو بیان کیا کہ جو کچھ کہنے والا ہوں میں سب کچھ کر سکتا ہوں، میرے لیے کوئی مشکل نہیں کہ میں اپنے بندے کو لے کر گیا. اللہ آنے جانے سے پاک ہے، لیکن با کا اضافہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے یوں ہی سمجھو کہ میں اپنے بندے کو خود لے کر گیا اوپر. آپ جبریل کے کندھوں پر، پروں پر سوار ہو کر نہیں گئے. آپ کا سفر الگ تھا، جبریل کا الگ تھا، یہاں تک کہ پہلے آسمان پر پہنچے تو دروازہ کھلا تو آدم علیہ السلام نے استقبال کیا، گلے لگایا. پھر اس سے اوپر گئے تو عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام نے استقبال کیا، اور سارے آسمان کے فرشتوں نے استقبال کیا. پھر اس کے بعد تیسرے آسمان پر گئے تو یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا اور سارے فرشتوں نے. پھر چوتھے آسمان پر گئے تو یونس علیہ السلام نے اور باقی سارے فرشتوں نے.
تو پھر 5ویں آسمان پر گئے تو ہارون علیہ السلام اور آسمان کے فرشتے، پھر 6ٹھے آسمان پر گئے تو موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے آسمان کے فرشتے۔ اس دن اللہ نے، میرا کہ میں نے پڑھا کہیں نہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے سارے فرشتوں کی عبادت کی چھٹی کرا دی ہوگی اور فرمایا ہوگا بس میرے محبوب کا دیدار کرو، استقبال کرو، آج یہی تمہاری عبادت ہے، کیونکہ ہر فرشتہ بے قرار تھا کہ دیدار ہو جائے۔ پھر اب 7ویں آسمان پر گئے، وہاں ایک بیت اللہ تھا، وہاں ایک بزرگ سفید داڑھی والے یوں کر کے بیٹھے ہوئے تھے، یوں کر کے، اور لمبے ان کے بال تھے، لمبی داڑھی تھی، وہ نہیں اٹھے، وہ بیٹھے رہے۔ جب اب قریب آئے تو وہ کھڑے ہوئے اور کہا میرا بیٹا آ گیا۔ پہلے نبیوں نے کہا ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے نبی آ گئے۔ اس بزرگ نے کہا میرے بیٹے آ گئے، میرے بیٹے آ گئے۔ تو آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون بزرگ ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا یہ آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اس میں اللہ نے ہمیں سبق دیا کہ بیٹا کتنے ہی عالی مقام پہ چلا جائے، اس کی ذمہ ہے اپنے ماں باپ کا ادب کرے، ان کے پاؤں چھوئے، ان کے سامنے سر جھکا کے چلے، یہ ہواؤں میں اڑ جائے، عرش کو چیر کے اللہ تک پہنچ جائے، پھر بھی باپ کے آگے، ماں کے آگے سر جھکانا ہے۔ اور یہ سبق عملاً اللہ نے امت کو سکھایا، پہنچایا کہ اللہ تو جانتے تھے کہ یہ امت اپنے والدین کی کتنی نافرمان ہوگی اور کتنے ماں باپ ہوں گے جو چھپ چھپ کے روئیں گے، کتنی مائیں ہوں گی جو دوپٹے کے پلو میں اپنے آنسو چھپا لیں گی اپنی اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے، بدتمیزی کی وجہ سے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کو پتہ ہے، کیا کوئی نشانی فرما دیں؟ ارشاد فرما دیں کہ جب مائیں بیٹیوں کے ہاتھوں ذلیل ہوں گی تو قیامت آئے گی۔ یعنی بیٹے تو کرتے ہی رہتے ہیں، اگر بیٹیاں بھی ماں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی۔ تو یہ اتنا بڑا مقدس رشتہ ہے۔ آپ نے فرمایا جس نے اپنے والدین کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ روزہ، نہ صدقہ۔ اور دوسری طرف آپ نے فرمایا جو صبح صبح ماں باپ کی زیارت کر لے تو صبح سے شام تک جنت کے 2 دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں، نہ حال پوچھا نہ خدمت کی، صرف آ کے زیارت کی، محبت کی وجہ سے۔ شام کو آ کے ان کی زیارت کی تو صبح تک جنت کے 2 دروازے اس کے لیے کھلے رہیں گے۔ پھر ان میں کوئی ایک فوت ہو جاتا ہے اور یہ اس ایک کی بھی ایسے زیادہ کرتا ہے، زیارت کرتا ہے، ایک دروازہ کھلا رہے گا۔ تو یہ اس میں ایک بہت بڑا سبق تھا ماں باپ، چونکہ پہلا قصور تو ماں باپ کا ہے کہ وہ بتاتے ہی نہیں، وہ تعلیم ہی نہیں دلاتے جس سے پتہ چلے کہ ماں باپ کا مقام کیا ہے۔ اسی میں ہماری نسل ڈپریشن کا شکار ہو گئی۔ تو انہیں کیا پتہ باپ کون ہوتا ہے، ماں کون ہوتی ہے؟ تو آپ وہاں سے تشریف لے گئے تو سدرۃ المنتہا، جہاں بارڈر آ جاتا ہے ان مخلوقات کا، بارڈر پر جبریل نے کہا یا رسول اللہ بس آگے میرے پاس ویزا کوئی نہیں ہے، ایک بالشت بھی اوپر جائے، ایک گٹھ بھی اوپر جاؤں گا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ اللہ نے ایک تخت اتارا، اس سے اپنے محبوب کو بٹھایا اور وہ گئے بلندیوں کو چیرتے ہوئے، اس نے عرش پر جا کر لینڈ کیا، آپ اترے اور میرے اللہ تعالیٰ نے کہا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے قریب کر لیا، اتنا قریب کیا کہ فاصلے مٹ گئے، فاصلے مٹ گئے۔ تو بھائیو پھر لمبا واقعہ ہے، لوگ آج کل اتنا لمبا سنتے بھی نہیں ہیں، تو میں صرف جانے کا بتا دیتا ہوں۔ واپسی کا بھی پورا ایک کہانی ہے، جنت دکھائی، جہنم دکھائی، جنتی دکھائے، جہنمی دکھائے، سارا کچھ دکھایا، سود خور دکھائے، بے نمازی دکھائے، نمازی دکھائے، اپنے سب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، جہنم کو بھڑکتے دیکھا، جنت کو چمکتے دیکھا، جہنم کو دہکتے دیکھا اور جنت کو مہکتے دیکھا۔ یہ سب کچھ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پھر آپ واپس تشریف لائے۔ تو جب آپ پہنچے تو ابھی رات کا حصہ باقی تھا اور رات گزری نہیں تھی جب آپ اتنی بڑی کائنات کا سفر کر کے واپس تشریف لائے۔ تو اس میں ایک بڑا سبق ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کا ہاتھ پکڑا اور اپنی ذات تک پہنچا دیا۔ ہم اپنا ہاتھ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں دے دیں تو ہم بھی اللہ کی ذات تک ہماری بھی پہنچ ہو جائے گی۔
اگر کوئی بڑائی کے سفر طے کرنا چاہتا ہے، بڑا آدمی بننا چاہتا ہے کہ میں تو جی گریٹ مین بننا چاہتا ہوں، میں کامیابی چاہتا ہوں، میں سکسیسفل لائف چاہتا ہوں، تو کامیابی ہے کہ میرا آپ کا اللہ ہم پہ راضی ہو، جب ہم مریں تو وہ ہم سے خوش ہو کر ملے، ہمیں جنت کا پروانہ دے۔ یہ ہے کامیابی۔ یہ نہیں کہ آپ بڑے مالدار بن گئے، آپ امریکہ کے صدر بن گئے، یہ نہیں ہے۔ کامیابی یہ ہے کہ آپ سے مجھ سے اللہ راضی ہو جائے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دے تو اللہ تک پہنچائی آسان ہو جائے گی۔ ایک واقعہ سنا کے ختم کرتا ہوں۔ ایک بدو آیا، کہنے لگا ہے محمد، آپ نے کہا جی۔ اب بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہیں، پیار سے دیتے، جی تیری 3 باتیں بڑی عجیب ہیں۔ آپ نے کہا کیا؟ تو کہتا ہم باپ دادے کا دین چھوڑ کے تیرے دین پہ آ جائیں گے۔ ہم کیوں چھوڑیں باپ دادے کا دین؟ کہا اچھا، اور؟ تو کہتا ہے کہ ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے اور پھر دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ کہا اچھا، اور؟ تو کہتا ہے سورے عرب کو تیری امت فتح کر لے گی، ایران اور یورپ کو بھی تیری امت فتح کر لے گی۔ تو یہ کیسی بچوں والی باتیں کہا، ان کو روٹی نہیں ملتی اور یہ سنا رہا ہے ان کو کہ اس سے کیسر اور کسرا 2 بڑے بلاک تھے اس وقت۔ تو آپ نے مسکرا کے فرمایا انشاءاللہ تیری عمر لمبی ہوگی، تو دیکھے گا کہ سارا عرب و عجم میرا کلمہ پڑھے گا، پھر تو دیکھے گا کہ سارا عرب و عجم یہاں مدینہ ڈھک کے آئے گا، اور پھر تو دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تجھے بھی کھڑا کرے گا، مجھے بھی کھڑا کرے گا، اور میں تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا کہ ہو گیا یہ زندہ ہونا کہ نہیں ہوا۔ تو وہ کہنے لگا نہیں میں نہیں مانتا، تو چلا گیا۔ اس نے پھر ابوبکر صدیق کے دور میں دیکھا سارا عرب فتح ہو گیا، کہنے لگا پہلی بات تو پوری ہوگی، ساری قوم نے کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت عمر کا زمانہ آیا تو کیسر اور کسرا پٹ گئے، تو کہنے لگا دوئی گل بھی پوری ہوگی، ہن باویں تری ہو ہی نہ جاوے کدائیں، چلیے بھائی کلمہ پڑھیے۔ تو وہ وہاں سے اپنے علاقے سے آیا، حضرت عمر کے دربار میں آ کر اس نے کلمہ پڑھا۔ جب وہ آپ کی محفل میں آتا آپ اس کے لیے کھڑے ہو جاتے، بڑا اکرام کرتے۔ تو ایک دفعہ فرمایا کہ تم دیکھتے ہو میں اس بدو کا بڑا اکرام کرتا ہوں، میں اس محفل میں تھا جس میں اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ رہے گی تیسری بات تو تیرا ہاتھ پکڑ کے بتاؤں گا کہ ہوئی کہ نہیں ہوئی، ہم مر کے زندہ ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے، اور قیامت کا دن جس کا ہاتھ میرے نبی کے ہاتھ میں آ گیا وہ جنت میں پہنچانے سے پہلے کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ وہ شخص ہے جس کا ہاتھ میرے نبی نے پکڑا ہوا ہے، اس کو جنت تک پہنچا کے چھوڑیں گے۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائی بہنوں، بچوں بچیوں، ہم مختلف قسم کی نافرمانیوں کا شکار ہیں اور اس میں ہم لذت ڈھونڈتے پھر رہے ہیں اور فرسٹریشن کا شکار ہیں۔ ہماری نئی نسل نشوں پہ لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے واسطے سب سے ہاتھ چھڑا کر اللہ کے نبی کو اپنا ہاتھ پکڑا دو، آپ کو یوں پکڑیں گے اور اللہ پاک سے جا کر ملا دیں گے، اور فرشتے بھی آپ پر رشک کریں گے۔ یہ واقعہ معراج کی اصل تھیم ہے اور واقعہ معراج کا اصل پیغام ہے کہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں۔ السلام علیکم۔